عقیدہ توحید کیا ہے؟ عقیدہ توحید کیا ہے؟ جواب: توحید کا مطلب یہ ہے قل هو اللہ احد پر ایمان رکھنا۔ قل هو اللہ احد پر ایمان رکھنا، یعنی ساری کائنات میں ایک ہی خدا ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں۔ وہ واجب الوجود ہے، یعنی ہر وقت ہر جگہ واجب الوجود ہے، یعنی ہر وقت ہر جگہ جس کا موجود ہونا واجب ہے۔ اور وہ مستحق عبادت ہے، اور علی کل شیء قدیر ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ ان چیزوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ جو ایمان لے آئے اسے مومن کہتے ہیں۔
اس کے مقابلے میں ہے عقیدہ شرک، اس کے مقابلے میں ہے عقیدہ شرک۔ یعنی اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت جاننا، اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا، پہلے لکھو، اللہ کے سوا کسی کو خدا ماننا اور مستحق عبادت جاننا، اور علی کل شیء قدیر جاننا۔ لکھ لیا ہے؟ اچھا جی، اس کے بعد آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ عقیدہ توحید کیا ہے، اور مومن اور مسلمان کون ہے، مشرک کون ہے اور کافر کون ہے۔ اس تحریر کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ مکے والے کافر جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کو خدا نہیں سمجھتے تھے، خدا پر ایمان نہیں تھا، یعنی بتوں کو خدا سمجھتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور بعض مکے والے یہ بھی کہتے تھے کہ جو آسمانوں میں اللہ ہے ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن وہ نظر نہیں آتا، اس کا نشانہ سامنے رکھ کے بت رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کی طرف وسیلہ بھی ہیں، تو ان بتوں کی محبت ہمیں اللہ کے قریب کر دے گی۔ اتنا وہ بھی مانتے تھے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے نا، ابو جہل بھی کعبے کا طواف کرتے تھے، سارے کافر بھی، وہ کہتے تھے ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ وہ ایمان کیا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا، تو ہم اللہ کا نشانہ سامنے رکھ کے بتوں کو تو ان کی پوجا کرتے ہیں، تاکہ ان کو سجدہ کرتے ہیں خدا سمجھ کے کہ ان کی محبت اور ان کا سجدہ جو ہے وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا۔ لیکن عقیدہ توحید یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، رکوع کے لائق نہیں، سجدے کے لائق نہیں، تو وہ بتوں کے آگے جھکتے بھی تھے، رکوع بھی کرتے تھے، سجدے بھی کرتے تھے، ان کے سامنے ہاتھ بن کے بھی میری یہ مشکل حل کر دے، خدا سمجھ کے بتوں کو۔ تو جب پوچھا جائے تو کہتے تھے نہیں، یہ اللہ کی طرف وسیلہ ہیں۔ وہ تھا ان کا عقیدہ شرک۔ تو کسی کو خدا کا نشانہ بنا کے سامنے رکھنا یہ بھی شرک ہے۔ سجدہ کے لائق اللہ کی ذات ہے، وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے، عبادت بتوں کی کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ سرکار نے شرک کے خاتمے کے لیے محنت فرمائی اور اسلام اور ایمان کی پہچان کرائی کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا مکے والے بتوں کو سجدہ کرتے تھے۔ کچھ مجوسی تھے، آگ کو سجدہ کرتے تھے، آگ کو خدا مانتے تھے۔ اور یہ چائنا والے جو ہیں، آریہ مذہب والے،
ان کا جو مہاتما بدھ تھا، مہاتما بدھ مذہب اس کے نام پر، یہ چائنا والوں کا مذہب ہے، کہتے ہیں کہ وہ عبادت کر رہا تھا کہ ایک درخت میں اس کو کوئی روشنی نظر آئی، تو اس نے اس درخت کو خدا مان لیا، اس کو سجدہ کرنے لگے۔ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، کوئی آنکھ کی پوجا، کوئی درختوں کی پوجا۔ یہ انڈیا والے جو ہیں ہندو، یہ گائے کی پوجا کرتے، بتوں کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ ہم گلے میں قرآن پاک کا تعویذ لٹکاتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے لوہے کے، پتل کے، چاندی کے، سونے کے، وہ بت گلے میں ڈالتے ہیں۔ جس طرح یہ عیسائی صلیب کا نشان گلے میں ڈالتے ہیں برکت کے لیے، تو یہ ساری چیزیں حرام ہیں۔ کوئی ستاروں کی پوجا کرتا تھا، کوئی سورج کی پوجا، کوئی چاند کی پوجا، تو یہ ہیں سارے مظاہر قدرت، یہ خدا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو انہوں نے ان چیزوں کو، غیر اللہ کو خدا مان لیا، ان کی پوجا، ان کو سجدے، تو ان کے آگے فریادیں کرنا۔ فرعون نے کہا تھا کہ انا ربکم الاعلی، سب سے بڑا رب تو میں ہوں۔ پتہ نہیں موسیٰ کس رب کی بات کرتا ہے، رب تو میں ہوں، تمہارا محکمہ خوراک میرے کنٹرول میں ہے، میں جس کو چاہوں رزق دوں، جس کو چاہوں بند کر دوں، تمہارا محکمہ تعلیم، تمہاری نہریں، تمہارا محکمہ صحت، محکمہ خوراک، تعلیم کا محکمہ، دریاؤں اور نہروں کا محکمہ، جس نہر کو چاہوں میں جاری کر دوں، جس کو چاہوں بند کر دوں، خدا تو میں ہوں۔ پتہ نہیں موسیٰ کس خدا کی بات کرتا ہے۔ اسی طرح نمرود جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں تھا، وہ بھی کہتا تھا انا ربکم الاعلی۔ باقی بت شت جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے، تمہارے یا آگ کی پوجا کرتے ہو یا ستاروں کی پوجا کرتے ہو، وہ چھوٹے خدا ہیں۔ انا ربکم الاعلی، بڑا خدا میں ہوں۔ لہذا لوگ فرعون کو بھی سجدہ کرتے تھے، نمرود کو بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو آپ نے وہ سنا ہوگا کہ ایک بار بارش کی ضرورت تھی، تو بارش نہیں آ رہی تھی۔ لوگ آئے فرعون کے پاس، اللہ جی، بادشاہ جی، رب جی، بارش نہیں ہو رہی۔ اس نے کہا اچھا کوئی سوچتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر میں شیطان آ گیا، اس نے کہا صاحب جی کیوں پریشان، میرے ہوندیا کیوں پریشان، ٹینشن نہیں لے دی، ابھی بارش لے آتے ہیں، فکر نہ کرو، آج ہی بارش آ جائے گی۔ اس نے تمام شیطانوں کو بلایا، اس نے کہا کہ فضا میں کھڑے ہو کے سارے موتر کر دیں، پیشاب کرو۔ سارے شیطان فضا میں پھیل گئے، مصر میں انہوں نے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا، بارش آ گئی، لوگ بڑے خوش، یہ ہمارا رب بڑا قابل ہے، بارش آ گئی۔ وہ بارش کے بعد جب بارش رک گئی، بدبو، بیماریاں، تعفن ہر پاسے، چلنا پھرنا مشکل، لوگوں ناک کے اگر مار رکھ لیتے تھے۔ ہوئے ہوئے وہ فرعون کے پاس ہے، ان کے بادشاہ سلامت، خدا جی یہ کیوں جی بارش کی تھی، بہت بڑی ہوندی، بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ وہ پھر ابلیس آ گیا، تو فرعون کہنے لگا یہ کیسی بارش ہے، لوگ آواز آ رہے ہیں، سارے بیماریاں پھیل رہی ہیں، بدبو پھیل رہی ہے، ایک ایسی بارش برسائی تھا انہوں نے کہا فرعون جب وجہ تو خدا ہے، بارش بھی تو وجہ ہی ہونی تھی۔ وہ فرعون کے پاس اس کا کوئی علاج یا جواب نہیں بن سکا، لہٰذا خدا کی قدرت اور چیز ہے، کیونکہ وہ سچا خدا ہے۔ دوسرے ہیں معبودان باطلہ، معبود کا معنی ہوتا ہے جس کی عبادت کی جائے، جن چیزوں کی لوگ عبادت کرتے تھے وہ تھے معبودان باطلہ، ان کی عبادت جائز نہیں۔ لہذا اللہ کے سوا کسی کی عبادت، سجدہ جائز نہیں ہے۔ فرعون کو، نمرود کو، گائے کو، درختوں کو، چاند سورج ستاروں کو،
ان مورتیوں کو، اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ اگر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز ہوتا تو میں ہر عورت کو حکم دیتا کہ وہ خامد کو صبح اٹھ کے سجدہ کیا کرے، یعنی خامد کا اتنا حق ہے بیوی پر، لیکن اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مستحق عبادت سجدوں کے لائق میں ہوں، میرے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اور ہم پر یہ الزام ہے کہ یہ قبروں کو سجدہ کرتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں قبر کو سجدہ کرنا، کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے مذہب میں قبر کو یا کسی چیز کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ جن کی ویڈیو چڑھاتے ہیں بدعقیدہ لوگ کہ وہ قبر کو سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ جو جہلا ہیں، وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ اگر کوئی جاہل، یہ جہالت بھی بعض قوالوں کی وجہ سے، شاعروں کی وجہ سے یہ جہالت پیدا ہوئی ہے۔ پانی چھنے وچوں کاں پیتا، تیرے چو رب دسدا سا سجدہ تینوں تاں کیتا۔ تو اللہ کے سوا تو کسی کو سجدہ جائز ہی نہیں ہے۔ اچھا، تجھے پیر میں رب نظر آ گیا ہے؟ جس پیر کی داڑھی مونڈی ہوئی ہے، ادھر بال کوئی نہیں تو ادھر عورتوں سے بھی زیادہ لمبے بال ہیں، اور نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نماز روزے سے تنگ، علی کا ملنگ، تیری چوں رب دے سیاساں سجدہ تینوں تاں کیتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم۔ مدینہ میں رب نظر نہیں آتا تو ایک بے عمل بے نماز میں، بھنگ چرس پینے والے میں خدا نظر آتا ہے؟ یہ جہالت ہے، وہ ہمارا مذہب نہیں ہے۔ نجدیوں کو ہم نہیں کہیں گے کہ وہ جاہل ہیں، نجدیوں کو ہم یہ جواب دیں گے کہ ہمارا یہ مذہب ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں یا پیروں کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارے نزدیک جائز ہی نہیں ہے۔ البتہ پیروں کی تعظیم، مشائخ کی تعظیم، علماء کی تعظیم، اور آستانوں کی، اولیاء کرام کے آستانوں کی، ان کی قبروں کی تعظیم، یہ واجب ہے۔ تعظیم اور چیز ہے، عبادت ہم ان کی نہیں کرتے، حاضری دیتے ہیں، ان سے فیض طلب کرتے ہیں، لیکن داتا صاحب کی ہم عبادت نہیں کرتے، غوث پاک کی عبادت نہیں کرتے، مستحق عبادت وہی ہے۔ تو اگر کوئی سجدہ کرتا ہے وہ ہمارا مذہب نہیں ہے، وہ جہالت کی بنیاد پر کرتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے ضمن میں ایک یہ بھی چیز ہے، اگر کوئی اپنے مرشد کے قدموں کو بوسہ دیتا ہے، جیسا کہ پچھلے دنوں میں حنیف قریشی صاحب جب یہ مرید ہاں جیل میں مرزا جہنمی کے پاس آئے تو وہ باہر نہیں نکلا، پہلے چیلنج کرتا تھا، تو وہ اپنے استاد گرامی سید حسین الدین شاہ صاحب سے اجازت لے کر آئے، جی میں جا رہا ہوں، انہوں نے اجازت دی۔ تو جب یہاں سے کامیاب ہو کے واپس گئے، انہوں نے جاتے ہی اپنے سید حسین الدین شاہ صاحب جو استاد تھے ان کے قدموں کو بوسہ دیا۔ وہاں پر کوئی نجدی بھی تھا شاید، اس نے بوسہ دینے کی تصویر بنا لی، اس نے چڑھا دی، دیکھو جی اپنے پیر کو سجدہ کر رہا، حالانکہ وہ سجدہ نہیں تھا، وہ صوفے پر بیٹھے تھے، تو انہوں نے جا کے قدموں کو بوسہ دیا، ان کے لوگ جی سجدہ کر رہے ہیں پیر کو، تو اس کی وضاحت بھی آئی گی، سجدہ نہیں کیا، ان کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ اب قدموں کو بوسہ دینا کو اگر کوئی سجدہ کہہ دے تو یہ بھی غلط ہے، اس پر شرک کا فتویٰ نہیں آتا۔ اور مزار کو بوسہ دینے کے لیے جب جھکتے ہیں، بعض مزار جو ہیں وہ زمین سے بلند ہیں، ان کو سجدہ کریں تو بظاہر رکوع والی شکل ہوتی ہے، اور کچھ مزار وہ ہیں جو زمین کے ساتھ قبریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، تو قبر کو بوسہ دیتے ہیں، اس کو بھی وہ سجدہ قرار دیتے ہیں، یہ سجدہ نہیں ہے۔
سجدہ اس وقت ہوتا ہے، اب نماز میں بھی آپ جانتے ہیں دونوں پیر، دونوں گوڈے، دونوں ہاتھ اور پیشانی 7 عضو زمین پر لگیں گے تو سجدہ بڑھے گا۔ اگر کسی نے پاؤں زمین سے اٹھا لیا سجدہ نہیں ہوگا، کسی نے پیشانی زمین سے اٹھا لی سجدہ نہیں ہوگا، کسی نے ہاتھ زمین سے اٹھا لیا سجدہ نہیں ہوگا، ایک عضو بھی رہ جائے گا تو سجدہ نہیں ہوگا۔ سجدہ نماز میں اس وقت ہوگا جب 7 اعضاء زمین پر لگیں گے تو سجدہ ہو جائے گا، تو نماز بھی صحیح ہوگی۔ اگر کوئی آدمی چہرہ اٹھا لیتا ہے زمین سے تو وہ سجدہ نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی اس کی، کیونکہ سجدے والا فرض ادا ہی نہیں ہوا۔ تو اگر قبر کو سجدہ کرنے کے لیے آدمی جھکتا ہے، بوسہ دیتا ہے، سجدہ نہیں کرتا، بوسہ دیتا ہے قبر کو، تو اس کو وہ سجدہ قرار دیتے ہیں، اور یہ بھی غلط ہے۔ کسی کے سجدے کا ارادہ نہیں ہوتا، مزار شریف کو بوسہ دینے کے لیے جھکتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں لوگ جی نماز میں بھی رکوع کر لیا تو قبر کو بھی بوسہ دے لیا، نماز میں سجدہ کیا تو قبر کو بھی سجدہ کر دیا، جب بوسہ دیا تو سجدہ ہو گیا۔ جب سجدے کی نیت ہی نہیں ہے، عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، اور 7 اعضاء زمین پر لگے بھی نہیں ہیں، تو پھر یہ شرک کیسے ہوگی؟ شرک اس وقت ہوگا جب 7 اعضاء زمین پر لگیں گے اور جس کے سامنے جھک رہا ہے اس کو خدا سمجھ کے، یہ میرا اللہ ہے سمجھ کے، جب جھکے گا، یا پھر خدا نہ بھی سمجھے مکمل سجدہ کر دے تو پھر بھی شرک ہوگا۔ لیکن ہمارے مذہب میں یہ جائز ہی نہیں۔ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہوتا کہ مزار شریف کی عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جاتے ہیں، حاضری کے لیے جاتے ہیں، فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں، تو اس میں کوئی چیز بھی شرک نہیں ہے۔ اور وہ کرتے ہیں جھکنے کی بات کہ جھکنا شرک ہے۔ پہلے نمبر پر تو قرآن حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ جھکنا شرک ہے، یہ ان کی اپنی گھڑی ہوئی، محمد بن عبد الوہاب نجدی کی گھڑی ہوئی یہ اختراع ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی کسی قبر کی، کسی پیر کی عبادت کو جائز نہیں سمجھتا، نہ کوئی عبادت کرتا ہے۔ لیکن جھکنے کو وہ کہہ دیتے ہیں جی جھکنا بس اللہ کے سامنے ہوتا ہے، لہذا یہ شرک ہے۔ اور جوتی پہننے کے لیے بھی تو بندہ جھکتا ہے، اور پتہ نہیں کہاں کہاں جھکتے ہیں، اس کو شرک نہیں کہتے۔ صرف جب انبیاء اولیاء کی تعظیم کی بات آتی ہے تو پھر شرک پیدا ہو جاتا ہے ان کے ذریعے۔ لہٰذا سرکار نے فرمایا کہ لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میری امت کے میرے بعد مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، کوئی مشرک نہیں ہوگا میری امت میں، لیکن قیامت کے قریب ایک ایسا گروہ پیدا ہوگا جو میری ساری امت کو مشرک کہے گا۔ اب 1400 سال بعد پیدا ہونے والے نجدی، وہابی، دیوبندی، جتنی ان کی شاخیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک سارے ہی مشرک ہوئے ہیں، اب ہم پیدا ہوئے ہیں تو ہم توحیدی ہیں، پہلے ساری مشرک تھے۔ اور آیتیں وہ پڑھتے ہیں جو بتوں کی مذمت کے لیے اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جب کہتے تھے نا سرکار اور مسلمان کہتے تھے بھی اللہ کی عبادت کرو، کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، وہ کہتے تھے کہ لو جی تسی ساڈے پیو دادے دا مذہب چھڑاؤن واسطے آئے ہو، ساڈے پیو دادے اسے مذہب سے لگے آئے ہیں۔ اب وہ آیتیں پڑھ کے یہ ہم پر بریلویوں سنیوں پر لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی سنی ہے، کہتے ہیں جی سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک سارے ہمارے پیو دادے اہل سنت تھے، تو پھر ہم پیو دادے کا مذہب چھوڑ دیں۔ وہ کافروں والی آیتیں وہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ پیو دادے اگر اہل سنت ہوں، پیو دادوں میں غوث، قطب، ابدال، ولی ہوں، سارے مومن 1400 سال سے مومن چلے آ رہے ہیں، تو وہ بھی کہتے تھے جی لو جی، کافر بھی سرکار کو کہتے تھے کہ ہم پیو دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے، بریلوی بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم پیو دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔
بھی پیو دادے تو سارے مسلمان تھے، انہوں نے تو سرکار کا کلمہ پڑھا تھا، شروع سے اسلام چلا آ رہا ہے 1400 سال سے۔ اب جو تم پیدا ہوئے ہو، ہم تمہارے مذہب کو قبول نہیں کر سکتے، جو 1400 سال سے مذہب چلا آ رہا ہے اس پر عمل کریں گے۔ اور وہ اہل سنت و جماعت تھا۔ سرکار کے زمانے سے لے کر آج تک سارے مشرک ہی ہوئے ہیں، ان کے نزدیک سارے مشرک تھے۔ کیوں؟ کہ وہ اولیاء کی تعظیم کرتے تھے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ توحید کے نام پر کتنا بڑا فراڈ دنیا میں چل رہا ہے، اور یہ صرف نجد اور دیوبند کی پیداوار ہے۔ ہم سے پہلے سارے مشرک تھے۔ کسی بھابی سے بات کر کے دیکھ لو، وہ آیتیں پڑھے گا جو کافروں کے بارے میں آئی ہیں کہ ہمارے پیو دادے کا دین نہ چھڑاؤ ہم سے۔ تو یہ تقریروں میں بھی کہتے ہیں، کہ بریلوی بھی کہتے ہیں، تو کافر بھی کہتے تھے کہ ہم پیو دادے کا مذہب نہیں چھوڑ سکتے۔ پیو دادے تو تھے کافر۔ تو سرکار کے زمانے سے لے کر 1400 سال سے یہ جو مذہب چلا آ رہا ہے وہ تو سارے ہی اہل سنت ہیں۔ داتا صاحب 1000 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں داتا صاحب 1000 سال پہلے، تو انہوں نے اپنی کتاب کشف المعجوب میں لکھا ہے کہ سرکار کی امت ساری اہل سنت و جماعت ہے۔ غوث پاک 700-800 سال پہلے ہوئے ہیں۔ غوث پاک نے غنیت الطالبین میں لکھا کہ سرکار کی امت ساری اہل سنت و جماعت ہے، کوئی دوسرا فرقہ ہے ہی کوئی نہیں سوائے شیعوں کے۔ اور حضرت محدث دہلوی آج سے 500 سال پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے بھی لکھا ہے کہ سرکار کی امت ساری اہل سنت و جماعت ہے۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ہم سارے اہل سنت و جماعت ہیں۔ تو انگریز کے یہاں پر آنے کے بعد یہ فرقے پیدا ہوئے، وہابی مذہب اور دیوبندی مذہب۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سے پہلے سارے مشرک تھے، ہم صحیح ہیں، ہم موحد ہیں، توحیدی ہیں۔ ان کی توحید کیا ہے؟ توحید کے نام پر تعظیم رسالت سے منع کرنا، تعظیم ولایت سے منع کرنا۔ ہم کرتے ہیں تعظیم، اور ہماری اس تعظیم کو یہ عبادت کا نام دیتے، حالانکہ عبادت کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم تعظیم کر رہے ہیں وہ ہمارا خدا ہے۔ لیکن ہم سرکار کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ خدا ہے۔ ہم اولیاء اکرام کی تعظیم کرتے ہیں، علماء کی، ماں باپ کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے سے بڑے کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ تو ہمارا عقیدہ نہیں ہوتا کہ یہ عبادت کے لائق ہے، یہ خدا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھو کہ تعظیم کو عبادت کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، ہر تعظیم عبادت نہیں ہے، کیونکہ جب ہمیں کہتے ہیں کہ غیر اللہ کی تعظیم کرتے ہو، غیر اللہ کی پوجا کرتے ہو، سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کعبہ خدا ہے یا غیر اللہ ہے؟ تم کعبے کی تعظیم کرتے ہو، کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو، وہاں جا کر اس کو بوسہ دیتے ہو، اور کعبے کا طواف کرتے ہو، کعبے کی طرف جھکتے ہو، یہ خدا تو نہیں ہے۔ تم غیر اللہ کی رٹ لگاتے ہو، تو پھر کعبہ شریف بھی تو عین اللہ نہیں ہے، یہ غیر اللہ ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہ من تقوی القلوب، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرتا ہے یہ تقوی کی علامت ہے۔ اب کعبہ شریف شاعر اللہ ہے، عین اللہ نہیں ہے۔ تمہاری زبان میں یہ غیر اللہ ہے، اگر نبی ولی غیر اللہ ہے تو کعبہ شریف تو غیر اللہ ہے۔ اور صفا مروہ، ومن یعظم شعائر اللہ، جو شاعر اللہ کی تعظیم کرے گا، صفا مروہ کی تعظیم، خانہ کعبے کی تعظیم کرے گا، فإنہ من تقوی القلوب، تو یہ دلوں کے تقوی کی علامت ہے۔ اور پھر اگلی بات یہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس میں ہم نے برکتیں رکھی، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ الذی بارکنا حولہ، ماحول، ارد گرد۔ اب توحیدیوں سے بندہ پوچھے کہ برکتیں مسجد کے اندر ہوتی ہیں یا باہر ہوتی ہیں؟
مسجدوں میں لوگ تعظیم آ کے کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کیونکہ برکتیں مسجد میں آنے سے ہوتی ہیں۔ نکاح بھی مسجد میں کرنا سنت ہے، اس لیے کہ مسجد میں برکت ہوتی ہے۔ صحیح طریقہ یہ ہے کہ نکاح سرکار کے زمانے میں بھی مسجد میں ہوتا تھا، ولیمہ باہر ہوتا تھا۔ آج شادی حال بن گئے تو لوگ مسجدوں سے دور ہو گئے، اور بہترین نکاح آج بھی وہ ہے جو مسجد میں پڑھا جائے، کیونکہ مسجد میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن ایک مسجد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے آلے دوالے ہم نے برکتیں رکھی ہیں، بارکنا حولہ، تو مسجد کے آلے دوالے برکت ہیں۔ ان سے پوچھا جائے تو عیدی صاحب وہ آلے دوالے والی برکتیں کون سی؟ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ مسجد با برکت ہے، وہاں پر جوتا لے کر جانا جائز نہیں ہے۔ برکتیں تو مسجد کے اندر ہوتی ہیں۔ آلے دوالے کون سی برکتیں؟ وہ ہیں انبیاء کرام کے مزارات، انبیاء کے مزارات، اولیاء، سابقہ امتوں کے جو اولیاء تھے ان کے مزارات، سابقہ امتوں کے جو صحابی تھے یا اہل بیت تھے ان کے مزارات ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آڑے دوالے ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ وہ آڑے دوالے کی برکتیں، اور کہتے ہیں جی داتا صاحب کیا لینے کے لیے جاتے ہو؟ بھی اولیاء کے مزارات کو اللہ تعالیٰ نے برکتیں فرمایا ہے، تو ہم وہاں سے اللہ کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ ہم ان کی پوجا اور عبادت نہیں کرتے تو شرک کیسے ہو گیا؟ ان کے نزدیک بیوی کی تعظیم جو ہے وہ جائز ہے، نبی پاسم کی تعظیم جائز نہیں ہے۔ بیوی کی تعظیم کے لیے اور اس کو پیار محبت کا گفٹ دینے کے لیے جھکتے ہیں، لیکن وہ شرک نہیں۔ داتا صاحب اگر فیض حاصل کرنے کے لیے جائیں تو وہ شرک ہو جاتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، خود نہیں بدلتے قرآن کو بدل دیتے۔ اب توحید کے نام پر عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، اور محمد بن عبد الوہاب نجدی کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے انگریز نے کچھ لوگوں کو خریدا۔ 3 بڑے کام کیے انگریز نے۔ ایک علی گڑھ یونیورسٹی بنوائی لوگوں کو دین کے سے دور کرنے کے لیے، کہتے ہیں جدید تعلیم دلاؤ، لیکن ہمیں تو قدیم تعلیم جو ہے نا، جو 1400 سال سے چلی آ رہی وہی کافی ہے۔ علی گڑھ یونیورسٹی بنوائی، اور اس کے بعد پھر دارالعلوم دیوبند بنوایا، جس کے لیے انگریز نے بہت سارا فنڈ بھی دیا، زمین بھی دی۔ تیسری چیز، انگریز نے مرزا قادیانی کو پیدا کیا جو دارالعلوم دیوبند کا تعلیم یافتہ تھا۔ دارالعلوم دیوبند کی سند تھی مرزا قادیانی کے پاس۔ پھر وہاں سے فتویٰ جاری ہوا کہ نبی پاک کے بعد اگر کوئی اور نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ یہ قصور مرزا قادیانی کا بعد میں ہے، فتویٰ دینے والوں کا زیادہ قصور ہے، کیونکہ وہ ختم نبوت کے اصل میں منکر وہی ہیں جنہوں نے مرزا قادیانی کو پیدا کیا۔ فتوے آج بھی موجود ہیں، تحذیر الناس میں دیکھ لو۔ سرکار کے بعد اگر کوئی نبی آ جائے تو ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اعلیٰ حضرت نے اسی پر کفر کا فتویٰ لگایا۔ جتنے قادیانی غلیظ کافر ہیں، ان کو پیدا کرنے والے دیوبندی اس سے بھی زیادہ غلیظ کافر ہیں۔ نہ فتویٰ آتا دیوبند سے تو نہ مرزا قادیانی کو دعویٰ کرنے کی جرت ہوتی۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا تو اس نے کہا لو جی اب کروڑوں نبی آ سکتے ہیں تو ایک مجھے مان لو، میں بھی آ گیا ہوں۔ اور ایک انگریز کی سازش یہ تھی کہ مسلمانوں کو جہاد سے روکا جائے۔ اس کے لیے مرزا قادیانی کو انہوں نے کہا، مرزا قادیانی نے لکھا کہ جہاد منسوخ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ آج کے بعد جہاد جائز نہیں ہے۔ جہاد کو روکنے کے لیے مرزا قادیانی کا فتویٰ بھی آیا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ تبلیغی جماعت بناؤ تاکہ جن ہاتھوں میں اسلحہ، بندوق، تلوار ہوتی تھی
ان کے ہاتھ میں تسبیح پکڑا دو، بسترا پکڑا دو، تاکہ کلمہ سیدھا کرو۔ بھی تمہیں وضو کے فرض نہیں آتے، نماز کی سنتیں نہیں آتی، وہ یاد کرو۔ حالانکہ اصل مقصد یہ نہیں کہ کلمہ سیدھا کرایا جائے، اصل کلمہ مقصد یہ نہیں ہے کہ وضو کے فرض اور نماز سیدھی کرائی جائے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ نماز روزے پر لگا کر تعظیم رسالت سے منع کیا جائے، تعظیم ولایت سے منع کیا جائے، اور جہاد سے لوگوں کو روکا جائے۔ جہاد کرنے والوں کو تبلیغ پر لگا دو، کلمہ سیدھا کرو۔ اور انگریز نے ان کو، اندھے کو اندھیرے میں بہت دور کی سوجی، انگریز نے انہیں بتایا بھی ان کا کلمہ سیدھا کرو۔ آپ حضرات کا وس نہیں پڑا تبلیغی جماعت کے ساتھ، ان کی تبلیغ کا آغاز کس بات سے ہوتا ہے؟ بھائی جان آپ کو آئیے آپ کا کلمہ سیدھا کریں، آپ کا کلمہ ڈنگا ہو گیا ہے، کلمہ سیدھا کریں، کلیمہ سیدھا کریں۔ کلیمہ کیسے سیدھا ہوگا؟ ہر آدمی سے پوچھتے ہیں تمہیں کلیمہ طیبہ کا معنی آتی ہے؟ ہاں جی آتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لگنے؟ نہیں، اس کا تو یہ معنی ہی نہیں ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی 11ویں والا نہیں، کوئی 12ویں والا نہیں، کوئی 13ویں والا کوئی نہیں۔ بھائی جان آپ کو تو کلمے کا معنی ہی نہیں آتا، تو آپ کیسے مسلمان ہیں؟ آئیے آپ کا کلمہ سیدھا کریں۔ اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی قطب نہیں، کوئی ابدال نہیں، کوئی صدنے سورنے کے لائق نہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں، الا اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا کلمہ یاد ہو پھر اس کو کہتے ہیں داتا صاحب نہیں جانا چاہیے، میلاد نہیں منانا چاہیے، کہ یہ سب بدعات ہیں، یہ شریعت میں جائز ہی نہیں ہے۔ اگر تبلیغی جماعت والوں سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، ان سے پوچھا جائے داتا صاحب جاتے ہو؟ ہم تو ہاں وہاں جاتی ہے۔ کس لیے؟ ہم وہاں اللہ سے دعا کرنے کے لیے جاتی ہے۔ جہدے کول گئے ہو وہ دے کولوں منگو۔ ہوں بندہ مریم نواز کو چلا جائے جا کہ میں شہباز شریف نے ملاقات کرنی ہے، میری کرا دے، ہونے ملاقات کرو۔ بھی شہباز شریف تو وزیر اعظم ہے، وہ تو اسلام آباد میں ہے، تو مریم نواز پنجاب کی ہے، تو پھر نے کہ جی درخواست آپ کو دینی ہے شہباز شریف کی۔ کیا شہباز شریف کو درخواست دینی ہے تو اسلام آباد جاؤ۔ تو اب داتا صاحب کے پاس ہم اللہ سے مانگتی ہے، اللہ سے دعا کرتی ہے وہاں جا کے، حالانکہ جانتے کوئی نہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو پھر زیادہ سے زیادہ یہ کہیں کہ مریم نواز کے وسیلے سے شہباز شریف کے ساتھ، تو داتا صاحب کے وسیلے سے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور وہ وسیلے کے بھی منکر ہیں، وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ اللہ سنتا ہے، وسیلے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ بھی پھر قرآن کا انکار کرو، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ کسی کو وسیلہ پکڑنا تو شرک نہیں ہے۔ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو مستحق عبادت جاننا شرک ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو داتا صاحب کو مستحق عبادت جانے، غوث پاک کو مستحق عبادت جانے۔ عبادت صرف خدا کی، اور وسیلہ انبیاء کا، اولیاء کا، نیک اعمال بھی وسیلہ ہیں، نیک شخصیات بھی وسیلہ ہیں۔ لہذا شرک کی آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ کے سوا کسی کو مستحق عبادت جاننا، اور یہ جاننا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خدا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، یہ بھی شرک ہے۔ ہم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کعبے کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں۔ اس طرح غوث پاک کی ہم عبادت نہیں کرتے، داتا صاحب کی عبادت نہیں کرتے، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، تعظیم ان کی کرتے ہیں، وسیلہ ان کو پکڑتے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ لہٰذا یہ پتہ چل گیا کہ شرک کیا ہے۔
مشرک کون ہے؟ مشرک وہ ہے جو دو خدا مانے، ایک سے زیادہ خدا مانے، وہ بھی مشرک۔ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرے وہ بھی مشرک۔ اللہ کے سوا کسی کو وہ واجب الوجود سمجھے، علی کل شیء قدیر سمجھے، خالق اور مالک سمجھے، وہ مشرک ہوتا ہے۔ لیکن اہل سنت و جماعت میں کوئی بھی ایسا فرد نہیں ہے جو داتا صاحب کو، غوث پاک کو مستحق عبادت سمجھے، واجب الوجود سمجھے۔ وہ اللہ کی ذات ہے، یہ اللہ کے مقرب بندے ہیں۔ انبیاء، اولیاء، ان کے ساتھ محبت کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہے، لہٰذا انبیاء اولیاء کی کعبے کی تعظیم کرنا شرک نہیں ہے، تعظیم ان کی ہے، عبادت یہ بھی خدا کی ہے۔ جس طرح کعبے کا طواف کریں، اللہ کا طواف تو نہیں کرتے، اور جو حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں وہ اللہ کو بوسہ دیتے ہیں۔ تعظیم تو وہ کر رہے ہیں حجر اسود کی، طواف کر رہے ہیں کعبے کا، خدا کا طواف نہیں کر رہے، صفا مروہ کی تعظیم کر رہے ہیں۔ کیا ان پر یہ فتویٰ نہیں آتا کہ اللہ کو چھوڑ کر تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو؟ وہ سارے کام خود کرتے ہیں، اور اگر ہم کریں تو پھر اس پر وہ شرک کا فتویٰ لگا دیتے ہیں۔ ہم توحیدی ہیں، اصل میں مشرک نہیں ہیں۔ مشرک ہیں عیسائی، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا اور حضرت مریم کو اللہ کی بیوی سمجھتے ہیں۔ یہودی مشرک ہیں جنہوں نے کہا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ تو عیسائیوں نے کہا یہ اللہ کے بیٹے ہیں، تین خدا ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہودیوں نے کہا دو خدا ہیں، ایک حضرت عزیر خدا ہیں، ایک آسمانوں والا خدا ہے، دو خدا ہے، وہ بھی شرک۔ یہودی اور عیسائی ان کا مذہب اور ہے، ہمارا مذہب اور ہے۔ شرک وہ کرتے ہیں، لیکن ساری امدادیں ان نجدیوں کو، یہودیوں اور عیسائیوں سے آتی ہیں، ان کا شرک نظر نہیں آتا، تو بریلوی سارے مشرک ہو گئے، کیونکہ تعظیم رسالت جو ہے، تعظیم ولایت، تعظیم صحابہ و اہل بیت، یہ اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے پیاروں کی تعظیم کو شرک کا نام دے کر ختم، لیکن نہیں، وہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا وہ دبائیں گے۔ لوگ شرک کرتے ہیں تو داتا صاحب کا رش بھی بڑھتا جاتا ہے، مزارات پر اولیاء سے محبت بھی بڑھتی جاتی ہے۔ لہٰذا توحید کے نام پر جو ڈاکہ زنی شریعت پر کی جاتی ہے، اس کو روکنا ہمارا فرض ہے، ان کی چوری کو پکڑنا۔ اس کو چوری کو پکڑنے کی یہ چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ہر تعظیم عبادت نہیں ہوتی، ہر عبادت تعظیم ہے۔ ماں باپ کے احترام کے لیے بندہ کھڑا ہو جائے، پیروں کے احترام کے لیے، اساتذہ کے احترام کے لیے، علماء کے احترام کے لیے کھڑا ہو جائے، چلو اور کچھ نہیں تو شہباز شریف کے احترام میں اگر کوئی عہدہ وزیر کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی عبادت تو نہیں ہے۔ عبادت صرف اللہ کی جائز ہے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت جائز نہیں۔ تو داتا صاحب غوث پاک جانا، پیروں کے پاس جانا، بزرگوں کے پاس، وہ تعویذوں کو بھی شرک کہہ دیتے ہیں، اور جب ادھر جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اگر کسی کے گلے میں تعویذ نظر آ جائے تو اس طرح جھپٹتے ہیں جس طرح کام بچے سے کوئی چیز چھین کے لے جاتا ہے۔ بچے کے ہاتھ میں کھلونا ہو، روٹی ہو، کب آتا ہے جھپٹ کے چھین کے لے جاتا ہے، اس طرح وہ تعویذ اتار دیتے ہیں۔ ھذا حرام حرام حرام، شرک شرک۔ اس میں شرک کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیتیں لکھی ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ لہٰذا شرک ٹھہرے جس میں تعظیم رسول، اس برے مذہب پہ لعنت کیجیے۔ اور ان کی چوریاں جگہ جگہ سے پکڑی جاتی ہیں، جہاں پر یہ دین میں خیانتیں کرتے ہیں، قرآن پاک کا ترجمہ مفہوم بدل کے بتوں والی آیتیں انبیاء اولیاء پر لگاتے ہیں، مشرکوں والی آیتیں وہ ایمان والوں پر لگاتے ہیں۔ فتنہ نجدیت بہت بڑا فتنہ۔ انگریز نے کہا کہ سب سے پہلے مکہ مدینہ پر قبضہ کرو۔ بر صغیر میں انگریز بعد میں آیا،
پہلے اس نے حرمین شریفین کے تمام آستانوں کو اور تعلیم جو دینی ادارے تھے اہل سنت کے مدارس تھے ان کو ختم کیا جو صدیوں سے چلے آ رہے تھے، ان اداروں کو ختم کیا۔ پھر جنت البقیع شریف میں، احد شریف میں، جہاں جہاں پر صحابہ کرام کے اہل بیت کے مزارات تھے ان پر بلڈوزر پھیل کے اور علماء کو، مشائخ کو قتل کر کے قتل عام کیا، خون کی ندیاں بہا دی۔ تاریخ نجد و حجاز پڑھ کے دیکھو، علماء کو قتل کر دیا، پیران عظام کو قتل کر دیا، آستانوں کو مٹا دیا، مزارات کو گرا دیا۔ تو پھر کہنے لگے جی اصلی اسلام اب آیا ہے مکہ مدینہ میں، پہلے اسلام نہیں تھا، پہلے شرک تھا، تو ہم نے شرک کو ختم کر کے تو اب نے اسلام ہم لے کر آئے ہیں، اصل اسلام یہ ہے۔ اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی اصل اسلام تو مکہ مدینہ ہے۔ وہاں پر جو زائرین جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں یہاں پر کوئی آستانہ دیکھا ہے، یہاں کوئی دربار دیکھا ہے، کوئی پیر دیکھا ہے؟ اصل اسلام تو یہاں سے شروع ہوا۔ لیکن یہ نہیں بتاتے کہ اصل ان کا نجدیوں کا اسلام کب سے شروع ہوا۔ صرف 100 سال ہوا ہے ان کو حرمین شریفین پر قبضہ کیے ہوئے، پیچھے یہودی تھے اور عیسائی تھے۔ عالم اسلام کو تو پھر سلطنت عثمانیہ سب سے پہلے انہوں نے ختم کی، حرمین شریفین پر، بلکہ پورے اسلامی ملکوں میں سلطنت عثمانیہ تھی، خلافت عثمانیہ، ایک ہی حکومت تھی پوری دنیا پر۔ وہاں پر بیٹھ کے وہ سنی ساری دنیا کے اسلامی حکومتوں کو کنٹرول کرتے تھے۔ انہوں نے سلطنت عثمانیہ کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کیا، حرمین شریف پر قبضہ کر کے صرف 100 سال ہوئے ان کو۔ اس کا نام انہوں نے رکھ دیا شاہ سعود کے نام پر کہ یہ سعودی عرب ہے۔ نہ قرآن پاک میں سعودی کا لفظ ہے، عرب کا لفظ ہے قرآن پاک میں، حجاز کا لفظ ہے قرآن پاک میں۔ تاریخوں میں دیکھو کسی حدیث کی کتاب میں سعودیہ نظر نہیں آئے گا۔ سعودیہ اس وقت بنا جب انہوں نے، یہودیوں اور عیسائیوں نے شاہ سعود کے ذریعے سے محمد بن عبد الوہاب نجدی کو وہاں پر مسلط کیا۔ اس کا نام سب سے پہلے انہوں نے ہر چیز مٹا کے نام چینج کر دیا، اس کا نام جی سعودی عرب، سعودیہ اس کا نام ہے۔ 11ویں میلاد اگر قرآن و حدیث میں کوئی نہیں تو پھر سعودیہ تو قرآن حدیث میں ہے نا۔ میلاد اور 11ویں عرس اور یہ سارا کچھ قرآن حدیث میں کوئی نہیں، ثبوت کوئی نہیں، درود و سلام کا ثبوت قرآن و حدیث میں کوئی نہیں، تو پھر سعودیہ کا ثبوت تو قرآن میں ہے نا، دکھاؤ کہاں ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ سب سے بڑا فتنہ جو یہودیوں اور عیسائیوں نے اسلام کے خلاف سازش کی، خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے نجدیوں کو حرمین شریفین پر قابض کیا، پھر اسلامی ملکوں کے جتنے خطے تھے وہاں سے خلافت ختم کر کے جمہوری نظام، جمہوری نظام کا مطلب یہ ہے کہ ووٹوں کے ذریعے حکومت آئے، جس کے ووٹ زیادہ ہوں حکومت اس کو دی جائے۔ پہلے یہ نہیں تھا، انگریز کے آنے سے پہلے یہ نہیں تھا۔ انگریز کے آنے سے پہلے نظام خلافت تھا کہ جو اہل علم لوگ ہیں وہ مل کر خلیفہ چنیں۔ ایک خلیفہ فوت ہوا ہے، یا تو وہ اپنا جانشین مقرر کر کے جائے کہ میرے بعد یہ ولی عہد ہوگا، اور پھر ولی عہد کو بھی علماء سے، مشائخ سے ووٹ لینے پڑتے تھے، ووٹ بیعت کی صورت میں۔ یہ ہم آپ کو تسلیم کرتے ہیں کیونکہ آپ عالم دین بھی ہیں۔ جتنے بادشاہ پہلے ہوئے وہ سب عالم دین ہی تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کو دیکھ لو، سنیوں کا فتاوی عالمگیری بر صغیر تک 400-500 سال تک بر صغیر میں ملک کا آئین رہا ہے۔ جس طرح پاکستان کا آئین ہے، قانون ہے، اس طرح فقہ حنفی فتاوی عالمگیری 500 سال تک بر صغیر میں یہ رہا۔ اور اس کے بعد پھر انگریزوں کی سازشیں شروع ہو گئیں۔ بہادر شاہ ظفر آخری بادشاہ تھے بر صغیر کے جو ولی اللہ تھے، عالم دین تھے۔ اس کے بعد انگریزوں نے آ کے سازشیں شروع کر دیں، تو سب سے پہلے اس نے
سنی علماء کو انگریز نے کئیوں کو گرفتار کر کے کالا پانی سمندر ہے ادھر وہاں پر قید رکھا، قید کرنے کے بعد ان کو کالے پانی میں غرق کر دیا گیا علماء کو، باقیوں کی لاشیں درختوں کے ساتھ لٹکا دی جنہوں نے انگریز کے خلاف جہاد کا حکم دیا تھا۔ کوئی درخت بھی بڑے بڑے شہروں میں ایسا نہیں تھا جہاں پر علماء اور مشائخ کی لاشیں لٹکی ہوئی نہیں تھیں۔ تو انگریز نے سر کی قیمت مقرر کی، فلاں کو قتل کرو اتنا انعام ملے گا۔ تو نیٹ پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا ایک شیخ بابلک ملتانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرا کچھ آستانوں کے نام نیٹ پہ شو ہو رہے ہیں کہ انگریز نے جن کو مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے جن پیروں کو خریدا تھا، جن چودھریوں کو خریدا تھا، ان کی فہرست آئی ہے۔ شاہ محمود قریشی جو ہے اور بھٹو کا خاندان، شاہ محمود قریشی، اور ایبٹ آباد میں کوئی آستانہ ہے یا اس طرح کے چاند ہیں، ان پیروں کو خریدا، ان کو جائیدادیں دیں، بہت زیادہ جائیدادیں، عہدے دی، تنخواہیں مقرر کی، مالی خدمت بھی کی کہ جہاد سے روکو مسلمانوں کو اور انگریزوں کے خلاف جو لڑتے ہیں ان کے خلاف فتویٰ دے دو۔ تو پھر کچھ آستانے بک گئے، لیکن الحمدللہ اہل سنت و جماعت کی اکثریت نے اکٹھے ہو کے قائد اعظم کو مقرر کیا کہ یہ وکیل ہے، اس کو آگے کرو تو پاکستان بناؤ، انگریز کو یہاں سے نکالو۔ تو پھر روحانی قوت بھی تھی، مدینہ پاک سے بشارتیں بھی آئی تھیں، علماء مشائخ اہل سنت کے سارے علماء وہ کامیاب ہو گئے، تو قائد اعظم کی سرکار نے بھی مدد کی تو پاکستان بن گیا۔ اور علماء دیوبند نے دیوبندی فرقہ کیوں بنایا تھا اور کیوں مدرسہ بنایا تھا کہ ان سے انہوں نے فتوے جاری کرانے تھے کہ سرکار کے بعد کوئی نبی آ جائے ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ دوسرا یہ ہے کہ نئی سلطنت کی ضرورت نہیں ہے، ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگاؤ کہ ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں، ایک ہیں، ہندو مسلمان اکٹھے رہنا چاہتے ہیں۔ جبکہ قائد اعظم نے علماء اہل سنت کی مدد سے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ہم ایک الگ قوم ہے، ہم ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، اور انگریز تیسری طاقت جو بر صغیر پر مسلط ہے، یہاں پر انگریزی حکومت ختم کی جائے اور انگریز کو یہاں سے نکالا جائے۔ دیوبندیوں نے انگریزوں کی حمایت کی، تو پھر علماء اہل سنت نے سارے آستانوں نے قائد اعظم کا ساتھ دیا، تو الحمدللہ انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑا، انگریز کو یہاں سے بھاگنا پڑا۔ تو پھر ہندو مسلم بھائی بھائی جو کہنے والے نعرے دارالعلوم دیوبند سے لگتے تھے، آپ تحریک پاکستان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو ہندو یہ جو دیوبندی ہیں، یہ جو گاندھی ہے ہندوؤں کا بہت بڑا لیڈر تھا گاندھی، اس کو جمعے کے اجتماعات میں آ کے ممبر رسول پہ بٹھاتے تھے گاندھی کو۔ گاندھی تحریک پاکستان کی مخالفت کرتا تھا کہ پاکستان کی مطالبہ کرنے والے سارے کنجریوں کی اولاد ہیں۔ علماء دیوبند نے یہ فتویٰ جاری کیا، پاکستان کی پے نہیں بڑھنے دیں گے۔ گاندھی دیوبندیوں کے مسجدوں میں مدرسوں میں آ کے ممبر پر بیٹھ کے تقریریں کرتا تھا کہ پاکستان کو روکو، ہم اکٹھے ٹھیک ہیں، ہندو مسلم بھائی بھائی ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن الحمدللہ اہل سنت کے مشائخ کے چونکہ لاکھوں مرید تھے، جس کی وجہ سے ووٹنگ ہوئی، انگریز نے فیصلہ کیا کہ ووٹنگ کر لو، کچھ آستانوں کو خرید لیا انگریز نے بھی، پاکستان کی تحریک کی مخالفت کرو، پاکستان نہ بنایا جائے۔ 1940 میں ووٹنگ کرائی گئی، زیادہ ووٹ نکلے مسلم لیگ کی حمایت میں۔ اس وقت مسلمانوں کی جماعت تھی مسلم لیگ، جس میں تمام علماء بھی تھے، تمام مشائخ بھی تھے، تمام آستانے تھے۔ حضور پیر سال اور دوسرے پیروں نے یہ اعلان کیا کہ مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا وہ ہمارا مرید ہی نہیں ہے۔ مسلم لیگ کو ووٹ دینے کا مطلب یہ تھا کہ پاکستان بنانے کے حق میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اس وقت علماء مشائخ یہی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، مرحبا مرحبا۔ تو الحمدللہ علماء مشائخ کامیاب ہو گئے، جیت گئے، علماء دیوبند ہار گئے۔ تو مفتی محمود یہ فضل الرحمان کا جو والد تھا،
بھٹو کے دور میں بھی یہ اسمبلی میں تھا. اس نے یہ کہا تھا اسمبلی میں کہ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شریک نہیں تھے. اس کا یہ بیان اخباروں میں بھی چھپا تھا، اور جو اخباروں کا مطالعہ کرتے رہے سب کو پتہ ہے کہ دیوبندیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، وہابیوں نے پاکستان کی مخالفت کی، علماء اہل سنت صرف تھے، اور یہ پیروں کی جماعت تھی مسلم لیگ. جب پاکستان بن گیا تو انگریز نے پھر کوئی ایسے ایجنٹ چھوڑ دیے کہ پیروں کو مسلم لیگ سے علیحدہ کرو، ہٹا دو. پاکستان بن جانے کے فوراً ہی بعد علماء مشائخ کو نظر انداز کیا جانے لگا جنہوں نے پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں. 1940 سے لے کر 1947 تک 7 سال تحریک پاکستان چلی، مسلم لیگ نے چلائی. مسلم لیگ کا صدر انہوں نے بنایا، قائد اعظم وکیل تھے تو ان کو بنایا کہ یہ بات اچھی کر لیتے ہیں، سیانے وکیل ہیں، ان کو قائد بناؤ. پیچھے علماء مشائخ کی ساری قوت تھی، آستانوں کی، اس کا نام تھا مسلم لیگ. جب پاکستان بن گیا، پاکستان کی جب حکومت بنی، قائد اعظم 1 سال ملک کے صدر رہے، پھر فوت ہو گئے. اس کے بعد جو آتے رہے وہ بھی علماء مشائخ کو علیحدہ کرتے گئے. کیوں؟ انگریز ان کے سینوں میں یہ چیز ڈال کے گیا تھا کہ سیاست مولویوں کا کام نہیں ہے، انہوں کو تم مسجدوں میں رہو. پھر فرق ہو گیا، مسلم لیگ نے اپنا رستہ علیحدہ کر لیا، علماء مشائخ نے اپنا رستہ علیحدہ کر لیا، تاکہ اگر علماء مشائخ اگر مسلم لیگ میں رہیں گے تو قرآن و حدیث ملک کا آئین بن جائے گا، قانون بن جائے گا پاکستان کا. تو انگریز نے یہ بھی سازش کی کہ سیاست اور دین کو علیحدہ علیحدہ کر دو. ڈاکٹر اقبال نے ساری چیزوں کی نشاندہی اپنی شاعری میں کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور ڈاکٹر اقبال جیسا مفکر وہ مولوی تو نہیں تھا نا. ڈاکٹر اقبال کا شعر اب بھی اس کی شاعری کے اندر کتابوں کے اندر موجود ہے کہ عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بولا جا بیست. دیوبند کا دیوبند حسین احمد مدنی ان کا تھا، بہت بڑا، قاسم نانوتوی رشید احمد گنگوئی کے ساتھ یہ بھی تھا حسین احمد مدنی. تو ڈاکٹر اقبال کہتا ہے کہ حسین احمد مدنی تو مقام نبوت اور رسالت ہی نا آشنا ہے. عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ ز دیوبند حسین احمدی چے بولا جا بیست. اور ڈاکٹر اقبال بریلویوں کے محفل میلادوں میں بھی جاتے تھے، پکے سنی تھے اور دیوبند کے خلاف تھے. اور دیوبند کے یہ ڈاکٹر اقبال کے نا یہ ایک رسالہ شائع ہوتا تھا لاہور سے، ماہ طیبہ یا کیا نام تھا اس کا، وہاں پر یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ ڈاکٹر اقبال کے دوست کافی تھے. تو ایک بار ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی ڈاکٹر اقبال کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس کے کافی دوست تھے. ایک دوست کی گفتگو سنی تو ڈاکٹر اقبال کہنے لگے تو وہابی تو نہیں ہے یا دیوبندی تو نہیں ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. تو ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ اس نے پوچھا کہ اے اقبال اگر میں وہابی یا دیوبندی ہوتا تو پھر؟ اس نے کہا کہ اگر تو وہابی دیوبندی ہوتا تو میں تجھے اپنے دوستوں سے اپنی بیٹھک سے باہر نکال دیتا، کیونکہ وہ گستاخ رسول ہے. ڈاکٹر اقبال بھی یہ سمجھتے تھے عجم ہنوز نہ داند رموز دی ورنہ اسے دیوبند حسین احمدی چے بولا جا بیست. یہ کلیات اقبال پڑھ کے دیکھو، دیوبندیوں کے خلاف جتنے بھی شعر ہیں وہ، اور انگریزوں کی سازشوں کا سارا ذکر بھی اس نے کیا. تو اس نے کہا کہ یہ سیاست جو ہے جمہوریت، یہ بھی دین و مروت کے خلاف انگریز کی سازش ہے. اقبال نے نشاندہی کی. اور اقبال نے یہ بھی کہا کہ یہ کالجوں یونیورسٹیوں کا جو نظام ہے فقط ایک مروت ہے، فقط ایک سازش ہے دین و مروت کے خلاف. انگریزی نظام تعلیم یہ سازش ہے، ورنہ انگریز کے آنے سے پہلے سرکاری یونیورسٹیاں کیا تھیں؟ دینی مدارس. مفتی مسجد کے حجرے میں بیٹھتے تھے، چیف جسٹس سپریم کا جج مسجد کے حجرے میں بیٹھتا تھا، ہائی کورٹ کا جج، ضلعی جج یہ بیٹھتے تھے، تحصیل کے جج یہ مسجدوں کے حجرے میں بیٹھ کے فیصلے کرتے تھے، وہ سب باشرہ ہوتے تھے.
اور عالم دین ہوتے تھے، شریعت کے مطابق حنفی کے مطابق فیصلے کرتے تھے. تو انگریز نے پھر سازش کی، کالجوں کا نظام ہونا چاہیے. مسیتاں دے مولویاں نوں کی پتہ نظام کیویں چلدے. 1400 سال سے تو دنیا کا نظام، حکومتوں کا نظام مولوی چلاتے تھے. تو انگریز نے کہا، اقبال نے نشاندہی کی ہے کہ کالجوں کا نظام اور ووٹوں کا نظام، جمہوریت کا جو نظام ہے، یہ انگریز دے کے گیا ہے تاکہ اسلام کو، مذہب کو اور سیاست کو دور دور کر دیا جائے. پھر عوام کے ذہن میں بھی یہ بات بیٹھ گئی کہ سیاست کرنا مولویاں دا کام نہیں، مولوی مسیتاں جو اپنا کام کرن. بھی 1400 سال سے تو یہ سیاست کر رہے ہیں. جب اسلام کا غلبہ رہا ہے، ہر طرف جہاد کے لیے نکلتے تھے تو کفر کے چکے چھڑا کے رکھ دیتے تھے. پھر نجدی وہابی تحریکیں جو ہیں، انہوں نے بھی دین کو، پاکستان کو کافی نقصان پہنچایا. اور اس کے اوپر پھر جلتی کا کام کر دیا تحریک لبیک والا نے. پچھلے الیکشن میں ایک دو اسٹیجوں پر مجھے بھی لے گئے تحریک لبیک والے کے، کیونکہ مجھے تو ان کی پالیسیوں سے شروع سے اختلاف تھا. جو ہمارے پرانے بزرگوں کی تعلیمات کے مطابق وہ صحیح نہیں تھی، اس لیے میں نہیں پسند کرتا تھا. لیکن وہ مجھے لے گئے. ایک بلدیاتی الیکشن کے سیاسی جلسے میں جانے کا اتفاق ہوا تو ان کے ایک لیڈر تقریر کر رہے تھے، تم ووٹ دیتے ہو نالیاں بنانے والے کو، گلیاں پکی کرانے والے کو، بجلی کی تاریں صحیح کرانے والے کو، تھانے میں کام کرانے والے کو، تو اب محمد عربی کے نام پر ووٹ دو. بھی محمد عربی کا بے ادب تو گستاخ کوئی نہیں، سارے ماننے والے ہیں. لیکن گلیوں میں، بازاروں میں، محلوں میں، شہروں میں، پنڈوں میں لوگوں کو کام پڑتے ہیں تھانے کے ساتھ، محکمہ تعلیم کے افسروں کے ساتھ، اور گلیاں بنانے والے، سڑکیں بنانے والے، بجلی کی تاریں مسائل حل کرنے والے لوگوں کو تو گھروں میں ان چیزوں کی ضرورت ہے. لوگوں نے یہ دیکھنا کہ جو ہمیں فائدہ دے گا وہ اس کو دیں گے. تو جب وہ کسی نے کہا تھا جب بھی نتیجہ نکلتا ہے عاشق فیل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. لوگوں کی ضروریات کو دیکھا جاتا ہے. الیکشن میں بھی لوگوں کی ضروریات کیا ہیں، یہ کون حل کرے گا؟ جو حل کرے گا ووٹ لوگ اس کو دیتے ہیں. تو بہرحال انگریز کی وہ سازشیں جنہوں نے لوگوں کو، سیاست کو اور دین کو دور دور کر دیا، اور جہاد کو منسوخ کرنے کے لیے تحریکیں چلائیں، فتوے بھی جاری ہوئے، نوے نبی بھی پیدا ہو گئے. یہ سب انگریز کی سازشیں تھیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف. تو اب یہ سازش جو ہے انگریز کی وہ کام کر رہی ہے کہ اللہ کی بات کرو، نبیوں ولیوں کی بات نہ کرو. اللہ کے ہوتے نبیوں ولیوں کو پکارنے کی ضرورت نہیں، مدد کرنے کی ضرورت نہیں، تعظیم کرنے کی ضرورت نہیں. اللہ کو چھوڑ کے درباروں پر جاتے ہیں. یہ انگریز کی سازش کا ایک حصہ ہے. لہٰذا توحید اور شرک کے نام پر جو ظلم ہوا اس کی نشاندہی میں نے کی ہے. تو پھر آگے مزید کچھ لکھیں گے. تو یہ ہم اپنا فرض اور جہاد سمجھ کے کرتے ہیں کہ توحید کے نام پر جو عوام کو دھوکہ دیا جاتا ہے، شرک کے فتوے لگائے جاتے ہیں، ان کا پوسٹ مارٹم کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و آلہ وصحبہ وسلم.